قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو لوگوں سے دو چہرے رکھتا ہوگا. جس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اس کی زندگی کا کیا بنے گا پھر. ایسے لوگ آلموسٹ ہر دور میں موجود رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو ایسے لوگوں کو کئی دفعہ وارننگز بھی دی ہیں اور ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. ان کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے بعض دفعہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دو چہرے رکھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے سامنے تو وہ بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے پیٹھ پیچھے وہ ہمارے ہی خلاف بہت زیادہ سازشیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کرنا ہے, کیونکہ ظاہری طور پر تو یہ بڑے اچھے نظر آتے ہیں کیا, لیکن یہ جو مینیپولیشن کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے جو سازشیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو جب یہ سوال آیا تو میں نے قرآن اور حدیث کے تھرو اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی اور مجھے اس پر بڑی ہی خوبصورت آیتیں ملی جو آج اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا اور اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو اس ویڈیو کو لازماً لاسٹ تک دیکھیے گا. انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں منافق کہا جاتا ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کچھ حدیثیں اس کے اوپر ملتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیسیکلی جو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں ان کی بیسیکلی 3 نشانیاں ہوتی ہیں. پہلی نشانی یہ کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. ان کی بات میں سچ کم اور جھوٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پیپل پلیزر ہوتے ہیں. یہ خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں. دوسری ان کی جو نشانی ہے وہ یہ کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں, بہت زیادہ پرومسز کرتے ہیں, بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, اور جب ان کا فائدہ نکل جاتا ہے, ان کا کام ہو جاتا ہے تو کیسا پرومس اور کہاں کا پرومس یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. تیسری جو ان کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب ان کو کوئی امانت دی جاتی ہے یا اپنی کوئی چیز اگر آپ ان کے پاس رکھوائیں یا اپنے کچھ پیسے ان کے پاس رکھوائیں یا اپنی کوئی بات آپ ان کو بتائیں تو یہ اس میں خیانت کرتے ہیں. مطلب اپنے پرسنل یوز کے لیے آپ کی چیزوں کو یہ یوز کر لیتے ہیں بنا پرمیشن کے, یا پھر آپ نے اگر کوئی بات ان کو بتائی, کوئی سیکرٹ اگر آپ نے ان کو بتایا تو اس کو یہ آپ ہی کے خلاف یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور ایک اور نشانی جو کچھ حدیثوں میں اور ملتی ہے وہ یہ کہ جب یہ جھگڑا کرتے تو یہ حد سے گزر جاتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں کیا بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے. یہ اپنی ساری لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں جب یہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کچھ نشانیاں ہیں جو حدیث میں واضح ہیں منافق لوگوں کی. اب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اور ہماری زندگی میں ہی موجود ہیں, ایسے لوگ آلموسٹ ہر دور میں موجود رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے, جتنے بھی رسول گزرے, جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے, آلموسٹ ہر ایک کی لائف میں اس طرح کے لوگوں کی موجودگی رہی ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس کے اوپر آیتیں نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے تھرو ایسے لوگوں کو کئی دفعہ وارننگز بھی دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے باخبر ہے, ایسے لوگوں سے وہ بے خبر نہیں ہے اور ایسے لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑا سخت ہے. قرآن میں اس حوالے سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں لیکن میری نظر میں اس حوالے سے جو مجھے سب سے بہترین واقعہ لگا وہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں, اور وہ واقعہ ہے حضرت یوسف کا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس واقعے کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ انہوں نے قرآن میں اس کے اوپر ایک پوری سورہ نازل کر دی, دیٹ از کالڈ سورہ یوسف. حضرت یوسف ایک نبی تھے اور ان کے فادر جو حضرت یعقوب تھے وہ بھی ایک نبی تھے. حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کا سگا بھائی تھا اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ ان کے سٹیپ بردرز تھے, سوتیلے بھائی تھے. جو سوتیلے بھائی تھے وہ حضرت یوسف کے لیے بہت زیادہ جیلسی رکھتے تھے, بہت زیادہ حسد ان سے کرتے تھے اور ٹائم پر ان کے اگینسٹ بہت سارے پلاننگز کرتے رہتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ حضرت یوسف کو مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے جو والد ہیں, ان کے جو فادر ہیں حضرت یعقوب, وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں, باقی بھائیوں سے اتنی نہیں کرتے. تو پلان انہوں نے بنایا اور وہ اپنے فادر کے پاس گئے. انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ہم حضرت یوسف کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتے ہیں جنگل میں. اب حضرت یوسف اس ٹائم پر چھوٹے تھے, ان کی ایج کافی کم تھی, بھائی کافی زیادہ بڑے تھے.
تو انہوں نے فادر سے انسسٹ کیا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے, آپ ان کو ہمارے ساتھ میں بھیج دیں, ہم ان کی حفاظت کریں گے اور ہم کھیلنے لے جانا چاہتے ہیں. حضرت یعقوب حالانکہ مطمئن نہیں تھے, ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کو نقصان نہ پہنچاتے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کے بھائی ان کو لے کر جائیں, انہوں نے منع بھی کیا. لیکن ان کے بھائیوں نے اتنا زیادہ انسسٹ کیا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور کافی طاقتور ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کو کیا ہم سنبھال نہیں پائیں گے, تو آپ مطمئن ہو جائیں, ہم ان کی پوری حفاظت کریں گے. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی بات سن لی اور حضرت یوسف کو ان کے ساتھ میں بھیج دیا. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ حضرت یوسف کو ہم ایک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے جنگل میں لے جا کر کیا کیا, ان کی شرٹ نکالی اور ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا, اور اس شرٹ کے اوپر کسی جانور کا خون لگایا اور اپنے فادر کے پاس لے جا کر یہ دے دیا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ہم لوگ کھیلنے میں مصروف تھے, ہم کچھ کرنے میں مصروف تھے, اور ہم نے حضرت یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا ہوا تھا اور ہم نے دھیان نہیں دیا, اور اس وقت میں آ کے ان کو بھیڑیا کھا گیا. روتے روتے ان کے پاس میں آئے. حضرت یعقوب جو کہ ان کے فادر تھے بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی, وہ بلائنڈ ہو گئے. ادھر حضرت یوسف جو کہ کنویں میں تھے, وہاں سے ایک قافلے نے ان کو کنویں میں سے باہر نکالا اور مصر کے بازار میں بیچ دیا. وہاں پر ان کو ایک امیر نے خریدا, پھر اس کے بعد وہاں پر ان کی تربیت کی گئی, ان کو اپنے گھر میں رکھا. وہاں پر بھی حضرت یوسف کے اوپر ایک الزام لگا, جس کے بعد وہ جیل میں چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب ان کے اوپر جو الزام تھا وہ غلط ثابت ہوا, وہ بے گناہ ثابت ہو گئے, اور ایک وقت آیا جب وہ مصر کے تخت پر بیٹھے. اور پھر اس کے بعد یہ جو سازشیں ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف کی تھی, وہ ساری کی ساری سازشیں بے نقاب ہو گئی. وہ ایک وقت آیا جب وہ ان کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو کیا وہ بہت غلط کیا. تو اس پوری سٹوری سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں, پہلا سبق تو یہ کہ سازشیں کسی کے بھی خلاف ہو سکتی ہیں. جب اللہ کے اتنے قریبی لوگ, اللہ کے جو نبی ہیں, جب ان کے خلاف سازشیں ہو سکتی ہیں تو آپ اور ہم کون ہیں. حضرت یوسف کے خلاف ان کے بھائیوں نے سازش کی, بہت قریبی لوگوں نے سازش کی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صبر کیا, انہوں نے اللہ پر ٹرسٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں چھوڑا. تو کبھی اگر ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات ہوں تو ہمیں یہ کویشچن نہیں کرنا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے بھی کیا کرنا ہے, حضرت یوسف کی طرح صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے. دوسرا جو لیسن ہے وہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو سازشیں کرتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ایزیلی نکل جائے گا ان سازشوں سے, اس کی سازشیں ضرور بے نقاب ہوتی ہیں. یہاں پر حضرت یوسف کے جو بھائی تھے انہوں نے سازشیں کی, وقت لگا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئی. تو جو لوگ سازشیں کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کی سازشیں بے نقاب نہیں ہوں گی, ان کی سازشیں اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے ایک دن لے آنی ہے, اور پھر انہیں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا. تو اس چیز سے بے فکر رہیں کہ یہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے. تیسرا لیسن جو ہمیں سورہ یوسف سے ملتا ہے وہ یہ کہ جن کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے حوالے چھوڑ دیا ہے, نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. حضرت یوسف کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود تھے. اللہ نے ان کے بھائیوں کے تھرو ان کی آزمائش ضرور کری, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی, جو ایک ذریعہ بنا کہیں نہ کہیں ان کے جیل سے باہر آنے کا. اب اگر حضرت یوسف کے بھائی انہیں کنویں میں نہ ڈالتے, انہیں مصر کے بازار میں بیچا نہ جاتا, اگر وہ جیل میں نہ جاتے, وہاں سے بے گناہ ہو کے باہر نہ نکلتے, تو شاید وہ مصر کے تخت پر نہ بیٹھتے. بٹ یہ پوری آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا. اگر آپ کے خلاف آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی سازش ہو رہی ہے, تو یہ آپ کی ایک آزمائش ہے, اور اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت عروج دینا ہے. اور جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی نمٹ لینا ہے اپنے طریقے سے. آپ کو بس صبر کرنا ہے اور اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کے حوالے سے کئی بار آیتیں نازل کری ہیں, اور کچھ آیتیں میں یہاں پر کوٹ کر کے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو, اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو, اللہ کو سب معلوم ہے. تو منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کہ ہم جو کچھ بھی پلاننگز کر رہے ہیں اس کا کسی کو پتہ تھوڑی چلے گا,
یہ تو ہم جانتے ہیں صرف، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تو العلیم ہے، اللہ تو الخبیر ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے. ہمارے ظاہر کو بھی اور ہمارے باطن کو بھی، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں لگنے والا، اس کو سب پتہ چل جائے. سورہ نور میں ہی اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تمہارے ہر اعمال سے واقف ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جب تم اس کی طرف لوٹو گے تو وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. کہ اللہ نے ہی سب آسمان اور زمین بنائے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے. تو جس نے یہ پوری دنیا بنائی جس میں تم رہ رہے ہو، جس نے تمہیں بنایا، کیا اس کو یہ نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو؟ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ تمہارے ہر اعمال سے واقف ہے. جو کچھ تم دنیا میں کرتے پھر رہے ہو نا، اس کو سب معلوم ہے. اور جب تم اس کی طرف لوٹو گے، جب تم واپس آؤ گے تو وہ تمہیں ہر چیز کے بارے میں بتا دے گا، وہ ہر چیز کا تم سے حساب لے گا، اور وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے. تو یہ نہ پریشان ہوا کریں کہ ہمارے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں یا اس طرح کے لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، اور بار بار یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے، اور ہمارے دل میں بھی کبھی نفاق نہ آئے، ہمارے دل میں بھی کبھی منافقت نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے لوگوں کے لیے، کیونکہ اس کی سزا جو ہے نا وہ بہت سخت ہے. ایک اور جگہ جب حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں لوگ کر رہے تھے، ان کو مارنے کی سازش کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنی سازشیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. مطلب یہ کہ تم چاہے کتنی بھی سازشیں کر لو، تم سازشیں کرتے رہو، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کریں گے، وہ بھی اپنی پلاننگز کر رہے ہیں، اور ان سے بہترین پلانر کوئی ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ اچھی پلاننگ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو چاہے تم کتنی بھی سازشیں کر لو. تو جب بھی لوگ یہ غمزدہ ہوتے ہیں نا سوچ کے کہ بھائی کوئی پرٹیکولر پرسن ہے جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ کے اگینسٹ میں پلاننگز کر رہے ہیں، تو بالکل بھی پریشان نہ ہو. وہ چاہے کتنی بھی سازشیں کر لیں، اللہ سے بڑا پلانر تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. تو انہیں اپنی سازشیں کر لینے دیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حضرت یوسف کی طرح صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے. منافقوں کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منافق موجود تھے، اور وہ ان کے سامنے تو ان کے بڑے خیر خواہ بنے پھرتے تھے، لیکن ان کے پیٹھ پیچھے سازشیں کرتے تھے. کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ان کو مارنے کی بھی سازشیں کری. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کے لیے ایک آیت نازل کی. منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. منافق جو تھے وہ اس بات سے ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کوئی آیت نازل کر دے جس سے ہماری بات سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ اس وقت قرآن اتر رہا تھا، تو آیتوں کے تھرو ہی ساری بات کمیونیکیٹ ہو جاتی تھی. کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو اس کے لیے کوئی آیت اتر جاتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کو ایک طرح سے نصیحت مل جاتی تھی اس چیز سے. تو ان کو یہ ڈر ہر وقت ہوتا تھا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم سامنے تو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، ظاہری طور پر تو ہم خود کو بڑا اچھا پریزنٹ کر رہے ہیں، بعد میں پیٹھ پیچھے ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے اگینسٹ میں کوئی قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے جس سے ہمارے جو دلوں کے راز ہیں، جو ہمارے بھید ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں پیٹھ پیچھے، وہ سامنے آ جائے. اور ہوا بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کر کے ان کے سارے پردے فاش کر دیے. تو یہ جو منافق ہیں ان کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. یہ ہر وقت اس الجھن میں رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سامنے آ جائے، اس کا پتہ سب کو لگ جائے، اور ہماری جو ریپوٹیشن ہے، جو ہم نے بڑی محنت سے جو فیک ریپوٹیشن ہم نے لوگوں کے سامنے بنا رکھی ہے وہ ختم ہو جائے. تو ہر وقت یہ اس ڈر میں ہوتے ہیں. ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں.
اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ سوچ کے دیکھیں، انسان کے پاس پیسہ ہے، انسان کے پاس وہ فیک ریپوٹیشن ہے جو اس نے عزت بنا رکھی ہے اپنی، لیکن اس کی زندگی میں سکون ختم ہو گیا. ہر وقت ایک انزائٹی ہے، ہر وقت ایک اکیلا پن ہے، ہر وقت ایک خالی پن ہے، ایک ایموشنل ایگزوشن ہے، ایک ڈر ہے اندر سے کہ ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بھی بچائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، کیونکہ یہ جو چیز ہے، جو نفاق ہے، یہ جو منافقت ہے، اس کی جو سزا ہے یہ بہت خطرناک ہے. دنیا میں تو خطرناک ہے ہی، آخرت میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو ایسے لوگ ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کی لعنت ہے. سوچ کے دیکھیں جس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اس کی زندگی کا کیا بنے گا، پھر اس کی دنیا کیسی ہوگی، اس کی آخرت کیسی ہوگی. تو یہ بہت بڑی سزا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ بے شک منافقین لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. سب سے نچلے درجے میں ان کو رکھا جائے گا جہنم کے. تو سوچ کے دیکھیں یہ کتنی بڑی سزا ہے. اور صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو لوگوں سے دو چہرے رکھتا ہوگا. ایک کے پاس جائے تو کوئی اور چہرہ لے کر جائے، اور دوسرے کے پاس جائے تو کوئی اور چہرہ لے کے جائے. تو سوچ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر کیسی لعنت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ تم جس کے خلاف سازشیں کر رہے ہو اس کو تو ہم سرخرو کریں گے. تمہاری چیزوں سے بھی ہم واقف ہیں، جو تم کر رہے ہو ہم دیکھ رہے ہیں. تمہاری رسی ہم نے دراز کری ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن جس دن وہ رسی کھینچے گی اس دن تمہارے سارے معاملات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اور اس کے بعد جو تمہاری سزا ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ بڑی خطرناک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے بچائے، منافقت سے بچائے، اور جو ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. خود صبر کریں اور ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت، اور اپنے دلوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی منافقت سے پاک کر دے. ہمارے دل میں بھی کبھی منافقت نہ آئے کہ ہم کسی بھی انسان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں اور اس کے لیے دو چہرے رکھیں اور اس کا نقصان کریں خود کے فائدے کے لیے، کیونکہ جو اس کی سزا ہے نا وہ بہت سخت سزا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے. اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کریں اور صبر کریں. انشاءاللہ سارے معاملات بہتر ہوں گے. اور ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور لوگوں کو ان کے شر سے بچائے، اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.